کوئی نہیں. وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ وہیں کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں حضرت جی آ جاؤ, پانی ڈونگا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ڈونگا کوئی نہیں. کہتے پھر آ نہیں رہے. وہ کہتے ایک دن وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی نا غلامی میں نوکری میں ایسی ندی سے گزرا تھا. صرف کھڑا سوچ رہا ہوں بھلا اس دن میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم اندر رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. آج سو کے سو دے کر سو کے سو دے رکھو, سر تے ٹوپی رکھو. وہ جنہیں مجھے نہیں ہے باپ کے ماموں کا جن کا مزاج پتا ساڈے اتنے میں تو کہہ دینا نا منڈیا میں کہنا پترو تسی اینی کہ بے وفائی کیتی ہے نا, کبھی تم نے نبی علیہ السلام کے لیے سر پہ نہیں باندھی ہے, عید تے نہیں بنی ہوتا نا بھائی آج عید ہے چلو آج بن لئیے. چلو جی آج شب برات ہے آج بن لئیے. آج 12 ربیع الاول شریف ہے چلو آج بن لئیے. نہیں بھائی, لیکن حضرت جی دن ووٹی لین جاتے ہو دن سر تے گلا رکھ لیندے. یہ تو مجھے ساندہ دیکھ رہا ہے, میرا دیکھ دیکھ کے دل جلتا ہے. یہ امت کرنے کیا نکلی ہے, کدی انہوں نے نہیں بنی ہے. کہ سورے نے شرط لائی ہوں گلا رکھ کے آئیں گے تی دے ادھر نظر جی رکھ لینے سر تے گلا, کدی انہوں نے نہیں بنی ہے. سر تے کر لو آج سونی کر کے. حضرت جی میں آپ کو صاف واضح کہہ رہا ہوں, جنہیں بیٹھے تھے یہ جب پتر اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح پھر کہاں کہاں چلتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں اتنی دور بالکل کو آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا. اب صحیح جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا پھر یہ کہاں کہاں چلتا ہے. یہ ایک ہوئے مرزا بیدر, انڈیا میں ان کا مزار ہے, شاعروں میں بڑے معروف شاعر تھے. لکھا کہ انہوں نے ایک ربائی لکھی یہ جیسے بلغ الغلام کمالی, اسی انداز پہ. وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی جی وہ کابل گئی. وہاں کسی نوجوان نے سنی غائبانہ عشق ہو گیا مرزا بیدر سے. انہوں نے کہا بھائی کو عاشق رسول ہے دی زیارت کرنی. کوئی ایربولو نہیں, کوئی سرین نہیں, کوئی پی آئی اے نہیں, کوئی راجہ بس نہیں, کوئی نیو خان نہیں, کوئی ڈیوو نہیں, کوئی بلال ٹریول نہیں. پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا, اونٹ پہ آیا, کھچر پہ آیا, مہینوں میں پہنچا, سالوں میں پہنچا. جب دہلی پہنچا نا تو ایک بندے کو ربائی سنا کے کہتا ہے یار انہوں نے ملنا. اس وقت نا مرزا بیدر شیو کروا رہے. وہ بندہ کہتا ہے اتنے بہ کے داڑھی لواڑنے. انہوں نے کہا نہیں جن کی یہ ربائی ہے, کیا وہ گئی ہے. پہلے کہ چل دلا واپس چلیے, میں کی سمجھ کے آیا یہاں سے نکلے کی ہے. پھر کہ نہیں انہیں آیا وہاں مل کے تو جانا ہے. وہ لکھا جب وہ نوجوان پہنچا نا تو اس وقت نائی اس طرح چلا رہا تھا, دیکھ اتنا دل دکھا کے زبان سے نکلا کیا مرزا ریشم تراشی اور مرزا داڑھی لوانڈے. اب انداز اتنا جذباتی تھا کہ آگے سے مرزا بیدل کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی تو اتنا جذباتی کیوں ہے. میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کو خاص ہے. وہ آگے سے کہتا ہے مرزا بیدل تو کسی کی بات کرتا ہے, ارے بے وقوف, ارے نادان, دل رسول اللہ میں خراشی, تو حضور کے دل کو چھیل رہا ہے. یہ پتر یاد رکھنا, جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ کام کر چلتا ہے, یہ اس طرح پھر کام چلتا ہے. خدا واسطہ جی کوئی ہو رہا ہے جی میرے محبوب جب مقابلے سے لے آؤ, نہیں دیکھ بڑھی نو راضی کرن کی داڑھی نہ لو یار. جی کوئی اور گل ہے جی تو میں بیٹھا تھا, جو اٹھ کے دسو, جی کوئی اور گل ہے تو اٹھ کے دسو کہ جی میں تانی داڑھی رکھی ہے. تیرے پتر صرف ایک بڑھی ہے, تو کتنے تیری بڑھی اور کہاں وہ ہے. کوئی اور گل نہیں تو دس, اٹھ کے کر لیا جی میرے نال, میں کوئی گل نہیں کرنا ہے تیرے نال. تجھے صرف ایک بڑھی ہے تو میں تینوں پھر ضرور پوچھاں گا وکا کیا او بے لیا تو اینوں تے سونا لگنا چاہنا ہے, انہوں نے نہیں لگنا ہے. وہ تو اینوں سونا لگن تے نہیں سایا, تو تے انہوں نے سونا لگنا ہے, تو تے انہوں نہیں سجنا سی, تو تیار ہونا نہیں ہونا سی, تو انہوں نہیں سجے ہی, تو کدی انہوں نہیں تیار ہی نہیں ہونا, تو ایسے نہیں تیار ہو بیٹھنے. اللہ کیا بندہ بولے یار ہم مایوس نہیں آپ کو کرنا چاہتے, فون آتے ہیں یار ہمیں مرنے کے بعد بندے کے, بیویاں عدت بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن قربان جاؤں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو چھوڑے بیٹھا نا ان کو,
لیکن سن وہ کون ہے؟ نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ سونی کر کے رکھو، کل جانا جی جڑا منہ لے کے جانا، اور کتنے بھائی تیری بڈی کہاں ہو جن کو دیکھنے والے دیکھ کے کہا کرتے تھے واہ سنو من کلم درگت تو اوہ آپ جا سونا میری آنکھ نے دیکھے وَأَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور محبوب ویکھدا کہ تو کسے ماں نے اڈا سی نو جمیل جمعہ ہی نہیں ہے۔ بات تو وہ جی جو گئے سے تھے۔ اب فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے پہلی نظر پڑی بے ساختہ میری زبان سے یہ نکلا جس کا مفہوم یہ ہے وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، مکھ چند بدر شاد شانی ہیں، متھے چم کے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں ہیں۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، اب فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ قرآن نے علماء بیٹھیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسَهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ نِسْوَةٌ، عورتوں نے تانا دیا اوے زلیخا وہ یہ کی کرن نہیں عزیز مصر دی بڑی ہو کے اپنے غلام تے دل آر بیٹھے، کہا تم نے بھی پھر حضرت یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ مصر میں قید پڑا، قلعہ ختم ہو گیا، سارا کیا گیا، ساری خلقت اکٹھی کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اوپر چھت پہ تشریف لائے، اپنے روح مبارک سے کپڑا ہٹایا، یہ اس میں یوسف کا عالم تھا، لکھا 3 مہینے مصریوں کو بھوک ہی نہیں لگی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے لکھا بھی، آپ فرماتے 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت، ایک یوسف کے نانی جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جوانی ہے۔ تانا دیا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کل میں اپنے گھر میں محفل رکھنے لگی اور انداز محفل کا یہ ہوگا تمہیں سیب دیا جائے گا، ایک چھری دی جائے گی، تم نے چھری سیب پہ رکھ لینی ہے۔ کاٹنا اس وقت ہے جب حضرت یوسف تشریف لائے ہیں، محفل لگ گئی، سیب دے دیے گئے، چھریاں رکھ لی گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف تشریف لائے تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا، یہ سیب تے کٹے کوئی نہیں، انگلیاں مڑ بیٹھی ہیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کٹ آپ کو بھی لگتے ہیں، مجھے بھی بڑے لگتے ہیں، پتہ کس طرح چیختے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ تو کوئی نہیں چیخی بلکہ انگلیاں وڑ کے کی کہنی ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ اللہ دی قسمیں ہے تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تے اللہ دا کوئی عزت والا فرشتہ ہے، مفہوم ہے مبارک۔ پھر وہاں عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں، کتنے رہ گئے۔ اسی لیے میں گفتگو ختم کروں گا حضرت جی، کسی نے کمال کہا تھا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مر ان پہ انگلیاں ہیں، ہوتے ویک کے وڑیاں بھی تو انگلاں، ایتھے بغیر ویکھیں علم الدین نے سر پیش کر چھوڑے ہیں، ایتھے بغیر ویکھیں ممتاز قادری نے سر دے چھڑے، ایتھے بغیر ویکھیں یا مرجی میں نے سر دے چھڑے رحمت اللہ علیہ۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے کہوں گا سستا سودا ہے حضرت کر لو، وقت جاندہ جی پہ
5 وقت دی نماز پڑھو اور اخلاص بس ہوں آخری گل حضرت کیوں کہنا یار چنگا ٹکرے ٹکے ضروری ہے جی اب نہیں کریں گے تو کہاں حضرت جی وہ احباب مجھے اپنی زیارت کروائیں کہ جن کے پاس امی ابو دونوں ہی آئے ہیں دونوں میں سے ایک ماشاء اللہ چلیں اللہ سلامت ہے تلے کر لو بھائی علماء سے میرا سوال نہیں ہے آپ نے سبق سنان دیں ٹھیک ہے اچھا جی تسی آپ دسیا ہے کہ دوئیں ہیں دوئیں جو ماشاءاللہ ایک ہیں مجھے ذرا منو ہاتھ کھلار کے دسو ہاں اپنی زیارت کراؤ کہ پھر جڑے روز انہوں نے دباندے بھی ہیں پوچھ کے منگال ختم کریں گا کیوں نہیں کھٹ دے کو غلطی ہوگی انہوں کو نہیں کو غلطی ہوئی تا ہی نہ کو دسو ہاں جی یار کو کاکا بولو تو صحیح نہ کو کہ نہیں جی کہیں جو ہے نا تا نہیں بولتا تو تینوں کی پتہ کی یقین جو ہے میں بچوں سے کہتا ہوں جی میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا نا ابراہیم اس نے مجھے بڑا کچھ سکھایا کہ باپ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا 32-33 بندہ خود یہ بھی کہتا ہے میں منڈا ہوں یہ لیکن جب بندہ آتا ہے نا 40 کے قریب کیونکہ میں 38 پہ کھڑا ہوں اس وقت تو پھر بندہ وہ منڈے والی بات سے باہر نکل آیا اللہ اسے 3 بچے بڑے بھی ہیں لیکن اس نے بڑا کچھ سکھایا لیکن ارے یہ ہو لیٹ گیا کیونکہ امی جی بھی فوت ہو گئی ابو جی بھی فوت ہو گئے اب سوائے رونے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن سکھایا اس نے بڑا کچھ ہے میں ذرا آج تو 2-3 بجے گھر جاؤں گا تو کل جب بھی اس کی میری ملاقات ہوگی نا اس نے کیا کرنا ہے یہاں گون پہ جائے گا یہاں پچھو بابا فائٹنگ اس کی عمر 3 سال ہے میری عمر 38 سال ہے میں اس سے 35 سال بڑا ہوں لیکن اگر یہ 35 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی نا میں نے اسے کشتی ہار جانی ہے کیوں بلا ارانگا تو خوش ہوئے گا یہ باپ ہوتا ہے اس نے مجھے بڑا سکھایا ہے لیکن وہ لیٹ گیا امی بھی فوت ہو گئی ابو میں نے یہ مچھیاں بھی نہیں رکھی میں کوئی دلائل نہیں دینے لگا صحیح رکھی ہیں غلط رکھی ہیں بڑا اللہ مجھے معاف کر دے خدا نہ کبھی وقت لائے ہوتا ہے نا کبھی آپشن آ جائے کوئی وہ اس طرح نام نہ سامنا ہو جائے کہ یہاں گھوڑا بن جائے مولوی تو یہاں گولی کھا لے تو گولی کھاؤں گا گھوڑا نہیں بنے گا لیکن نظر جی میرا بیٹا وہ ہے کہ ہم آپ بھی گھوڑا بن کے کہنا کہ بہ جاتے ہیں تو انہوں کڑتا نہیں ہے کدی تیرا گھوڑا بھی رہے کدی تیرا گھوڑا بھی رہے میں اس دن گن رہا تھا کہ میری جو بیوی ہے ایک وقت میرے بچوں کی کتنی ڈیوٹیاں کرتی ہے انہوں نے نوانا واش روم چ لے کے جانا انہوں دیا گندیاں لتاں دھونیاں انہوں دی گندی پیٹھ دھونی انہوں دے گندے کپڑے دھونے پھر وہ پریس کرنے پھر انہوں کو پوانے بوٹ پالش کرنے تسمے بننے انہوں دی روٹی پکانی جانے ٹفن دے کے بھیجنا کنیاں ڈیوٹیاں کرتی تینوں تو نہیں آنیاں ڈیوٹیاں کرنا بھی کسی نے کیا تینوں کنے کیا انہوں دے کپڑے دو کیا کسی پریس کر کے روٹی پکا کے سالما انہوں نے ڈیوٹیاں بڑیاں کی تھی تیری تو صرف ایک ہی ہے پیار نال بہ کے نہ کونا دی گل سن دے تیرے کو بھی نہیں ملتی تیرے کو بھی نہیں ملتی جو انہوں نے کیا ہم نہیں کر سکتے اور حضرت کتنا کرتے ہیں بس کتنا کرتے ہیں میں ذرا حضرت جی والد کے حوالے سے گفتگو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ حضرت جی بڑی زیادتی ہوئی کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں لکھا اللہ وہ ہے جو مر جاتا ہے اولاد کے لیے جو ذلیل ہوتا ہے روز بیوی کے لیے لیکن کسی کو توفیق نہیں اگر ہوئی تو ہمیں توفیق نہیں ہوئی پڑھنے کی مثلا میں مثال کے طور ماں کی دعا جنت کی ہوا ابا جی کی دعا ہے کوئی جملہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ابا جی وہ جڑی پتے ٹھنڈی ماں دی چھاں ہے نا کدی غور ویکھو تے چادر ابا ہی کر کے کھلوتا ہے کدی غور نہ ویکھ جڑی ماں دی ٹھنڈی چھاں ہے نا تے چادر ابا ہی کر کے کھلوتا ہے بڑی دھوپ تیرے پیو دی کن تے پین ڈی تیرے پیو دا منہ سڑن ڈیا ہے تینوں ماں دی ٹھنڈی چھاں تیری لبدی لیکن جڑا پیو تے سایہ کر کے کھلوتا ہونی تے ہاں والد کے لیے آپ کو ملے گا تو صرف ایک جملہ ملے گا دیکھو جنہوں یاد بھی کیتا تے کیویں کیتا مثلا پیو دیاں گالاں تے پیو دیاں نالاں چنگا پھر انہوں کوئی نہیں یاد کیتا چنگا انہوں پھر نہیں یاد کیتا چنگا تے نہیں کیتا پیو دیاں گالاں تے پیو دیاں نالاں
ماں ٹھنڈی چھاں ماں دی دعا جنت دی واہ تے پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں واہ بھائی واہ بڑا مظلوم ہے حضرت اس وقت میرے معاشرے میں باپ ہے اس کے لیے کچھ نہیں لیکن ابے رول جاندے اولاداں پوچھتی ہی نہیں انہیں وہی سنائے گا کھنی ہوں انہوں نے پوچھتا ہی کوئی نہیں اس لیے میں آپ سے کہوں گا اماں جی دا تے کریو تو ہی کرنا بھی نہیں حضرت جی ابھی یہاں کو سنا کھان لائیں وہ اماں جی کے لیے کلام پڑھے ہونی جیبا بھی تھدیاں نکل آنی جی کو ابا جی بھی پڑھے وہ جی نہیں پتا یہ پیو پڑھو گے نا پھر پتہ لگے گا پیو ہوندہ کی اللہ دی قسم چوک کے کہنا کہ اپنا ایک سوٹ تے 3 ٹائم دی روٹی دے پیسے اکٹھے کرنا کوئی اوکھا کام نہیں رول اولاد چھڑ دی ہے ایک کوئی اوکھا کام نہیں ایک سوٹ 2 سوٹ ایک جتی دا جوڑا 3 ویلے دی روٹی کن نکا ماڑا جی اچھا تھا رول اولاد چھڑ دی ہے لیکن جو اس اولاد دا وقت آندہ پوچھتے ہی نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں ہے میں نے کہا نا میرے والد سے میں اپنے والد صاحب کی بڑھاپے کی اولاد 17 سال بعد شادی کے بعد پھر میں نے 16 سال لگا کے میٹرک کیا والد صاحب کافی عمر ہو چکی تھی سرکاری ملازم تھے وارنا اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہندہ نہیں بجھی ہوں تسی کار ہو تو میں کم کروں گا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا اللہ نے سوچ بدل دی اجازت لی قرآن یاد کرنے کی مل گئی درس نظامی کی مانگی وہ بھی مل گئی لاہور چلے گئے جامعہ نظام پھر میرے والد صاحب نے بڑی سختی دیکھی ہے بڑھاپے میں مزدوری کر کے مجھے پڑھایا ایک دن کھمبے سے گر گئے یہ بازو ٹوٹ گیا یہاں راڈ ڈلے ہوئے تھے پھر ایک دن اوپر کام کر رہے تھے ہاتھ تار کو لگ گیا سارا ہاتھ جل گیا یہاں سے اس لیے میں پوچھتا ہوں حضرت جی پھر گڈی پیچھے لکھانا چاہیے یہ میری ماں کی دعا ہے وہ دی بان ٹوٹی کتنے گئی ہے یہ تیری ماں دی دعا ہے یار ان کیڑے کھاتے جی پایا ہے یہ تیری ماں دی دعا ہے میں نہیں انکار دی تیری ماں لیکن میں نے 10 فیساں کے نہیں دیتی ہیں سکول میں یونیفارم کون لے کے دیتا رہے بستہ کے نہیں لے کے دیتا کتاباں کے نہیں لے کے دیتی مری کون لے کے جاندہ رہے پیزا کے دے پیسے نہ کھاندہ رہے شورما کے دے پیسے نہ کھاتے یار ہمیں تو ہی مر گئے اس سارے میں سر گڑیاں پیچھے لکھا لیندے یہ میری ماں اس بچارے تک کی جرم ہے انہوں کا نہیں لگے اس سوال دیا نگر گڑی پیچھے کے ساتھ نہیں لکھوان دے سڑ جاندہ مر جاندہ داڑے وہ تو گڑی پیچھے بھی نہ لکھوانوں کوئی تیار نہیں ہے برحال محنت رنگ لائیں اللہ نے مجھے صرف 35 36 37 38 سال کی عمر میں بہت یہ فوت ہونے سے تقریباً کچھ سال پہلے 2 سال پہلے بوجی کا انتقال اسی دوئیں پیو پتر کے ٹر گئے انگوٹھا لانا سی بایو میٹرک میرا پہلا موقع تھا کیونکہ حضرت جی 8 سال تو پھر لاہور ہی رہنا بالکل کٹ ہو گئے وہاں بایو میٹرک کروانا تھا وہ ابو جی انگوٹھا رکھیں مشین پہ مشین انگوٹھا ہی نہ اٹھائے وہ جو بیٹی کھڑی تھی نا وہاں کاؤنٹر پہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کہ کوئی لوشن لا کے نا حضرت کے ذرا انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں تو پھر آ کے لگائیں لگ جائے میں گیا میں نے کیئر کا لوشن خریدا چھوٹی ڈبی آیا میں نے کہا ابو جی ذرا ہتھواؤ جب انہوں نے دکھایا نا تو میں جب انگوٹھے پہ لگانے لگا تو انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی یہ پہلا موقع تھا میرا انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی میں بڑا حیران ہوا کیونکہ مزدوری کی تھی جی تانا کھینچی انسان کھمبے تھے چڑھے ہاتھ سے کلاس پڑھے وابڈا میں لائن مین تھے میں بڑا حیران ہوا میں نے پوچھا ابو جی لکیراں کتنے گئی انہوں نے پتہ نہیں کہنے یار تیریاں بنا دے میریاں مٹ گئی بڑی قدر کری ہوئے دیا بڑا قیمتی ہے بہت قدر اسی انہوں بالکل نہیں پوچھا کری اسی ماں لیا نہ پڑھیا اس بیچارے نو خاص ہونے دے باوجود عام تو بھی عام کر چڑھے میں سفر پہ رہتا ہوں یہ آپ کی سوچیں ہیں جو آپ گاڑی کے پیچھے دکھاتے ہیں نا میری ماں دی دعا یہ آپ کی سوچیں ہیں آپ نے اس کو اچھا ماشاءاللہ ظاہر جی وضاحت بتا رہی ہے کہ سارے ہوگا حضرت ہاتھ جوڑ کے بھی معافی دینی حضرت کدی کو آیا تو نہیں پیو بد دعا کران لیا اپنے فکر پہ
کدی کسی نے آ کے دعا کروائی ہوئی حضرت صاحب دعا کرو میرے پتر اللہ گڈی نہ لوے پوچھ لو وہ تو رول جاتا ہے جی تو گڈی دی گل کرتی ہے پیو تے ہوئے کسی مدارے کو بھی لگے نا تیری دعا کر کے لگے کسی مدارے کو بھی لگے نا تیری دعا کر کے لگے تو کہنا یہ میری ماں کی بات خدا رہتا تو بڑی قدر کرو اپنے والدین کی بڑی قدر کرو اپنی امی سے بھی بڑا پیار کرنا پتر اپنے ابو سے بھی بڑا پیار کرنا ٹھیک ہے جی اللہ پھر کو موقع لائے یہاں سے بات شروع کریں گے کیونکہ آگے سفر کرنا ہے اور ظاہر پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا ماشاءاللہ محمدی ویلفیئر فاؤنڈیشن بانی محمد اشرف صاحب اچھا واپ ڈالیں گے واہ جی اللہ سلامت رکھے اللہ بچے نمازی بن جائیں ماشاءاللہ دسترخوان کا آغاز مقدس اڑا کی حفاظت کے لیے خصوصی کاوش ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ آسان شرائط پہ چھوٹے چھوٹے قرضے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی شہر کی صفائی یتیم بچوں کے جہیز کی جو ہے نا بے روزگار جو نوجوانوں کے لیے ماشاءاللہ اللہ بھائی سلامت رکھے آپ کو اللہ آپ کو استقامت دے اصل میں جی ضرورت بھی اسی چیز کی اللہ فضل فرمائے اللہ کرم جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں دیکھو غلطی کر گیا تو معافی دئیے دعا نہ نوازیو وما علینا